شعور کی ایک اور کرن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اورنگزیب عالمگیر جو کہ برصغیر پاک و ہند پر تقریباً 45 سال سے زیادہ حکومت کر چکا ہے، آپ اگر اس کی زندگی کا اندازہ لگائیں تو اس میں دو خصوصیات ایسی تھیں جو باقیوں سے نمایاں تھی۔ پہلی بات تو ایمانداری تھی کہ وہ اپنی ذاتی زندگی، ذاتی ضروریات کا خرچ بھی قرآن مجید، فرقان حمید کی خطاطی اور ٹوپیاں سی کے اس سے جو انکم ملتی اس سے کیا کرتا تھا۔ دوسرا، اس کی یادداشت بہت تیز تھی، یعنی ہر آنے والے شخص کو وہ یاد کر لیتا تھا، اسے یاد رکھتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شرط لگاتا ہوں کہ میں آپ کو دھوکہ دوں گا اور آپ مجھے نہیں پہچان پائیں گے۔ وہ بہروپیہ تھا، چنانچہ بادشاہ نے اسے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی شرط جیت گئے تو جو آپ چاہو گے میں آپ کو دوں گا۔ وہ 2-3 سال گزر گئے، ایک دفعہ تاجر کے روپ میں بادشاہ کے دربار میں آیا، بادشاہ نے اسے پہچان لیا۔ پھر وہ ایک دفعہ بادشاہ کے دربار میں سفیر کے روپ میں آیا، امبیسڈر بن کے آیا، بادشاہ نے پھر اسے پہچان لیا۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی، وہ ایک علاقے میں گیا اور فقیر بن کے بیٹھ گیا، اللہ کا ذکر، عبادت شروع کر دی۔ پہلے علاقے کے لوگ اس کے پاس آئے، پھر آہستہ آہستہ اس کی خبر وزراء تک پہنچی، وزراء بھی اس کے پاس آئے۔ جب وہ بہت معروف ہو گیا تو ایک دفعہ خود اورنگزیب عالمگیر اس کے پاس آیا۔ اس بار اسے وہ نہ پہچان سکا اور یہاں تک کہ اس کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ تو اس بہروپی نے کہکا لگایا اور بادشاہ کو کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے پہچانا؟ میں وہی ہوں جس کی آپ سے شرط لگی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو پہچان سکتا ہوں، جبکہ میں نے کہا تھا کہ میں بہروپیہ ہوں اور آپ کو لازمی دھوکہ دوں گا اور آپ مجھے نہیں پہچان سکیں گے۔ چنانچہ آپ میری شرط ہار چکے ہیں اور میں یہ شرط جیت چکا ہوں۔ بادشاہ نے یہ بات تسلیم کی، وہ اسے کہنے لگا، بتاؤ تم کیا مانگتے ہو میں آپ کو دوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بادشاہ سلامت کو عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، آیا تو میں بہروپیے کے پن میں تھا، لیکن جب اللہ کے ذکر میں مشغول ہوا اور آج میں نے یہ دیکھا کہ وہ بادشاہت جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، آج وہ بادشاہ بھی میرے قدموں میں آ کے بیٹھا ہے، تو مجھے محسوس ہوا اصل زندگی کی لذت کچھ اور ہے۔ اصل لذت اس کی یاد میں رہنا، اس کو حاصل کرنے کی تمنا، تڑپ رکھنا، اس جستجو میں جینا اور بننا ہے۔ چنانچہ اب میں ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہوں گا، یہ کہہ کے وہاں سے اٹھا اور جنگلوں میں غائب ہو گیا۔ ناظرین، آج کی شعور کی کرن میں جو بات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اور سیاستدان آتے ہیں، ایک جھوٹا نعرہ لگاتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، انہیں ووٹ بھی دیتے ہیں، اس کے عوض وہ سینیٹرز، ایم این اے، ایم پی ایز بنتے ہیں، چیئرمین بنتے ہیں، اپنے اپنے حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن نہ تو ان کی نیت میں اکثر یہ شامل ہوتا ہے، میں سب کی بات نہیں کرتا، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کی نیت میں شامل بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اس عہدے کو حاصل کرنے کے بعد یہ جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنا ہے، بلکہ وعدے بھی لکھے لکھائے ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اگر وہ تمام لوگ یہ سوچیں کہ لوگ ہر 5 سال کے بعد دوبارہ ہمیں سلیکٹ کر رہے ہیں، تو اگر ہم وعدے پورے نہیں کرتے تو ہمیں اتنی عزت ملتی ہے، تو اگر ہم وعدہ پورا کریں اور عوام کی توقعات کے مطابق وہ خدمت خلق کے کام بھی سر انجام دیں جس کے لیے لوگوں نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، تو ہماری عزت اور وقار میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے آگے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام آگے پہنچے اور شعور کی کرن ہماری زندگی بدلنے میں مدد مہیا کر سکے۔